اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں کلاس کویسچن پہ تھوڑا سا کلام کرنا تھا، وہ رہ گیا تھا۔ کویسچن یہ تھا کہ محفل میلاد میں ایک بہن نے کویسچن کیا کہ کچھ خواتین حالت حیض میں بھی آ جاتی ہیں پورے پروگرام میں جیسے ہم بیٹھتے ہیں، لیکن جب صلاۃ السلام ہونے لگتا ہے تو ایسی خواتین باہر نکل جاتی ہیں، جب سلام ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ آ جاتی ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اس پر ہم نے آپ کو جواب دیا تھا کہ بعض اوقات اور یہ اکثر بلکہ ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں، کہ ہم نے اپنے عقائد باقاعدہ نہ تو کسی عالم دین سے سیکھے ہوتے ہیں اور نہ ہم نے اس پر کوئی مستند کتاب پڑھی ہوتی ہے۔ ہمیں عقیدہ سکھاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے گھر والے، پھر اس کے بعد جب ہم اور لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے ہم مسلک ہوتے ہیں وہ عقیدہ سکھاتے ہیں۔ اب جیسی باتیں معروف ہوتی ہیں، جیسی چیزیں ہم نے دیکھی ہوتی ہیں، ہم اس کو ویسے کہ ویسا ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، لاجک کیا ہے، کیا یہ عقیدہ ہے، کہاں سے ثابت ہے، اور یہی پھر خرابیاں جنم لیتی ہیں کہ ہر ایک اپنا اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے۔ جیسے کہ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں میلاد کی محفل ہوتی ہے، ایک خالی کرسی رکھ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تشریف فرما ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ کسی بزرگ نے نہیں لکھا کہ جب محفل میلاد ہو تو سرکار تشریف لے آئیں۔ ایسی ان بہن کا مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ان کو جو نکلنے والی انہیں خود نہ پتہ ہو کہ کیوں ہم نکل رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ لاجک ہو کہ جب سلام پڑھتے ہیں تو سرکار تشریف لے آتے ہیں، اس لیے چلیں باہر نکل جائیں، اس سے پہلے وہ بیٹھی رہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ محفل میلاد کے اندر پاک حالت میں جائیں، یہی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن اگر نہ جا سکیں تو ناپاکی کی حالت میں بیٹھ سکتی ہیں، ناپاکی کی حالت میں صلاۃ السلام بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں منع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے اپنے زمانے میں فرمایا کہ کوئی عورت گھر میں نہ رہے، ہماری عید گاہ میں آئے۔ نبی کریم چاہتے تھے کہ تاکہ وہ بیان سنیں، تو ان میں سے بعض نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو حالت ناپاکی میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر نماز نہ پڑھیں لیکن ساتھ میں بیٹھیں۔ کسی نے کہا رسول اللہ میرے پاس پردے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو فرمایا کہ اپنی سہیلی سے چادر لے لیں۔ یعنی یہ اس وقت حائضہ خواتین بھی آ کر سرکار کی اسپیچ سنتی تھیں، جو خطبے ہوتے تھے اور وہ تقریر ہوا کرتی تھی۔ دیکھیں کتنی بڑی محفل جس میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں، وہاں پر صحابیات تشریف فرما ہوئی ہیں، اس حالت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ایسا نکلنے کی حاجت نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ محبت کی شادیاں ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں، لیکن ہماری کمیونٹی میں بعض شادیاں کامیاب بھی ہو گئیں، کچھ نوجوانوں نے بغاوت کر کے کر لیں، تو بچے اب جوان ہو رہے ہیں تو نوجوان مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں ان کی شادی بھی تو کامیاب ہوئی، تو اب ہم کس کی مانیں، بڑوں کی مانیں یا ان بچوں کی مانیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو محبت کی شادیاں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں اور نہ ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں، لیکن جو میرا بھی مشاہدہ ہے معاشرے کا اور جو لوگ ہم سے کویسچنز کرتے ہیں، اپنے حال بتاتے ہیں، محبت کی جو لو میریجز ہوتی ہیں اکثر یہ شادیاں 90% فیل ہو جاتی ہیں، اونلی 10% کوئی شادیاں دیکھی ہیں کامیاب ہوتی ہیں۔ اچھا ارینج میریجز کا حال بھی ایسا ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں طلاقیں نہیں ہو رہی ہیں، جو ماں باپ سوچ سمجھ کے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اس میں بھی ایسے بریک ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہتر یہی ہوتا ہے طریقہ کار کہ اپنے والدین کی اجازت سے ان کو راضی کر کے ان کی دعاؤں کے سائے میں بچی رخصت ہو، لڑکا بچی کو اپنے گھر لے کر آئے، تو برکتیں دیکھی گئی ہیں۔ اور لو میرج جو ہمارے ہاں ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے دیکھ لینا، دیکھنے کے بعد پھر عرصہ دراز تک ناجائز مطلب کالز، پھر میلز، پھر چیٹ، اس کے بعد ملاقاتیں اور پھر کہیں جا کے شادی، جو بیچ کا پروسیس سب گناہ اور حرام پر مشتمل، اس طرح کے لو میرج کی تو شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ یعنی میرج تو چلے جائز ہے، لیکن یہ جو بیچ میں لوازمات ہیں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس لیے اس کی بے برکتیاں اکثر ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، بہنیں میری یہ بات کو اچھی طرح سمجھیں گی، جب لڑکی کا رشتہ لینے جانا ہوتا ہے نا تو پھر ایسی دولہا کی ماں کہتی ہے، بچ جاتی ہے، بھائی ہماری تو بیٹی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کی بچی کو بیٹی بنا کے لے کے جائیں، اور اتنا ملائم لہجہ اور سب کچھ، سامنے والا فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ ایسی لڑکی والے جب شادی ہو جاتی ہے، پھر جب وہ باہر نکلتے ہیں اپنا ایک برقع اور خول اتار کر، تو انتہائی خطرناک قسم کی سانسیں دونوں جانب سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہم ملمہ کاری کے ساتھ ملتے ہیں، بناوٹ کے ساتھ ملتے ہیں، تو ارینج میریجز کا حال ہے۔ لو میرج میں اس سے کہیں زیادہ لڑکا اپنی کمزوریاں چھپا رہا ہوتا ہے، لڑکی اپنی کمزوریاں چھپا رہی ہوتی ہے، اور بس کسی طرح سامنے والا راضی ہو جائے، اس کے بعد جب شادی ہو کر
وہ خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں جو پوشیدہ رکھ کر دوسرے کو بدزن ہونے سے بچنے کے لیے یا بچانے کے لیے چھپائی گئی تھیں، ظاہر ہو جاتی ہیں، پھر صحیح جوبن پر آتا ہے معاملہ اور اکثر شادیاں ناکام ہوتی ہیں۔ اس لیے نہ تو بڑے مطلب ارینج میرج کو ہی بالکل صحیح قرار دیں اور لو میرج کو غلط قرار دیں۔ لو میرج اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں غلط قرار نہیں دینا چاہیے کہ لڑکے کی لڑکی پہ نگاہ پڑی ہے، لڑکے کی لڑکی پہ اور دل مائل ہوا، اپنے والدین کو بتا دیا، انہوں نے شادی کروا دی، چلیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ لوازمات والی بات جو میں نے کہی وہ تو غلط ہے۔ اور نہ ہی مطلب یہ کہ بچے مثالیں دیں کہ دیکھیں جی فلاں لو میرج کامیاب ہوئی تو جتنی ناکام ہوئی ہیں وہ بھی تو ہے نا۔ تو بالکل سوچ سمجھ کر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بڑے بچوں کے ساتھ مل کر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پھر کوئی فیصلہ کریں، یہی بیسٹ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ایک پہلے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی بولیے۔ جی ہمارے ایک رشتہ دار نے حرام جانور کی ہڈی کھوئی ہے جادو ٹونے کے خلاف۔ جادو ٹونا کیا ہے؟ ہاں ٹونا کیا ہے خنزیر کا۔ وہ اس کے ساتھ سماجی تعلق رکھیں یا نہ رکھیں، مطلب ان کے ساتھ کھانا کھائیں، سلام علیکم یا دور رہیں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ جی بولے۔ تسمیہ میں ہر رحمہ ہر رحیم میں ہے کو خے پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ مطلب سمجھ نہیں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہاں جی، ہا کو کیا کرنا چاہیے؟ خے پڑھنا چاہیے یا پھر ہائی پڑھنا چاہیے؟ یعنی ہا آپ حلوے والی ہا کہہ رہی ہیں اور ہاتھی والی ہا کون سی پڑھیں؟ یوں؟ جی ہاں جی، ہے کہیں یا پھر ہا کہیں یا پھر کھا کہیں، ہر رحمہ یا چلے میں بتاتا ہوں، آپ بولیں دو سیکنڈ کویسچن کریں۔ سیکنڈ اگر کوئی کویسچن شخص کریں۔ جی میرا دوسرا سوال ہے، اگر کوئی شخص جوا کھیلتا ہوئے تو کوئی ایسا مجرب وظیفہ بتائیے جس سے اگر کوئی اور شخص پڑھے تو وہ جوا کھیلنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ کویسچن کیا کہ میرے والد صاحب اپنا کام بھی کرتے ہیں اور اچھا خاصا بینک بیلنس بھی ہے، پھر بھی اپنے جو بالغ بیٹے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اپنی کمائی سے مجھے کچھ دو، اور اگر بیٹے نہیں دیتے ہیں تو وہ ان سے ناراض ہو کر الگ رہنے لگ جاتے ہیں، الگ رہنے لگ گئے ہیں، تو کیا اولاد ان کو کچھ نہ دے کر گناہگار ہوگی؟ دیکھیں پہلے تو سب والدین بھی ایک مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اور یہ شرعی اصول ذہن میں رکھیں، بالغ اولاد اگر کمانے لگ جائے تو اس پر اپنے ماں باپ کو بغیر کسی حاجت ضرورت یا ان کی محتاجی کی بھی کچھ دینا واجب نہیں ہوتا۔ خدمت کرنا چاہیں جتنی مرضی کریں، بہت اچھی بات ہے، پیسہ دیں چاہے ان کے پاس ہو یا نہ ہو۔ واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب ماں باپ کے پاس رہائش نہ ہو، کھانا پینا نہ ہو، لباس نہ ہو، جس کو نان نفقہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر یاد رکھیں تمام اولاد پر بشمول لڑکا ہو یا لڑکی سب پر ماں باپ کی کفالت کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی کنٹریبیوشن کریں، تھوڑا تھوڑا پیسہ ملائیں، ماں باپ کو رہائش دیں چاہے وہ کرائے کا مکان، اور ان کو کھانا پینا دیں، لباس دیں۔ لیکن اگر ماں باپ کے پاس پہلے ہی کھانا پینا، رہائش، لباس موجود ہے تو اب اولاد پر کچھ دینا واجب نہیں ہے، اب صرف افضل ہے کہ اگر وہ اپنی کمائی میں سے اپنے والدین کو کچھ دینا چاہیں سعادت کی بات ہے، لیکن نہ دیں تو بالکل گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ تو ایک حالت ہو گئی۔ اب دوسرا، ماں باپ محتاج نہیں ہے لیکن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو بچوں کو چاہیے اس ڈیمانڈ پر تھوڑا بہت دے دیں، کہ نہیں دیں گے تو دل آزاری ہوگی اور یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ تنخواہ کا ایک بہت بڑا حصہ طلب کر رہے ہوں اور بچے بھی یہ سمجھتے ہوں کہ یہ تنخواہ لینے کے بعد اسے مس یوز کریں گے یا جمع ہی کر کے رکھیں گے اور ان کے اپنے اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں ماں باپ کی ڈیمانڈ کے مطابق جتنا وہ مانگ رہے ہیں وہ دینا واجب نہیں ہے، تھوڑی بہت خدمت کر دیں تاکہ دل آزاری بھی نہ ہو تو ٹھیک۔ اب اس کے باوجود اگر بچے شرعی طریقے پہ چل رہے ہیں اور ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اس ناراضگی کا نقصان بچوں کو نہیں ہوگا، خود والدین کو ہوگا۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، میں بھی ایک باپ ہوں، میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں ایک بات، ماں باپ کا اپنی اولاد سے غیر شرعی طور پر ناراض ہونا یہ اولاد کو نقصان نہیں دیتا، میدان محشر میں آپ کو حساب و کتاب دینا ہوگا، کیونکہ آپ شریعت کو آپ توڑ رہے ہیں، اس کی حدود کو آپ پھلانگ رہے ہیں، اس کی لیمیٹیشنز کو آپ کراس کر رہے ہیں، اللہ رسول کے احکام کو آپ پامال کر رہے ہیں۔ ماں باپ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہر قسم کا گناہ کرنا جائز، اولاد پہ ظلم کرنا جائز، ناجائز امور اختیار کرنا بالکل جائز نہیں، آپ پہ کی بھی گرفت ہوگی، لیکن اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ گرفت کرے۔ میں بچوں کو کوئی جرأت مند نہیں کر رہا ہوں، اولاد کو سر جھکا کے رکھنا چاہیے، ماں باپ ناجائز کر رہے ہیں تعاون بھی نہ کریں، زبان بند کر لیں، بدتمیزی کرنا، سخت لہجے میں گفتگو کرنا، انہیں ان کی غلطیوں کا احساس دلانا مناسب نہیں۔
ہاں کوئی خوشگوار موڈ ہے تو ہاتھ جوڑ کر پیار محبت سے پاؤں پکڑ کر عرض کر دیں کہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میدان محشر میں اس بات کی وجہ سے آپ کی آخرت میں گرفت ہو، اس میں تصحیح کر لیں، پیار محبت سے عرض کر سکتے ہیں، سختی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ ہماری اس بات کو مزید 2-3 دفعہ سن لیں، یوٹیوب پہ ہمارا یہ پروگرام ڈلتا ہے، اور ذہن میں رکھیں تو ماں باپ بھی بیجا کرنے سے محفوظ رہیں گے، ورنہ میں نے دیکھا ہے بعض اوقات اولاد سے ہی ہوتی ہے، ماں باپ مسلسل زیادتیاں کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم ماں باپ ہیں ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مکلف بنایا ہے شرعی احکام کا، اولاد کو بھی بنایا ہے۔ اگر اولاد آپ کی نافرمانی کرتی ہے غیر شرعی طور پہ تو وہ قابل گرفت، اور اگر آپ کریں تو قابل گرفت نہیں ہوں گے، کیوں؟ اس کا جواب آپ کو خود تلاش کرنا ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب میرا کویسچن یہ ہے کہ ایک شخص جس نے اپنا گھر بنایا ہے، آرمی میں وہ جاب کرتا تھا تو اپنے پیسے سے اس نے اپنا مکان بنایا ہے، تو اگر وہ مطلب اس کے بچے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر ان کی بیوی اس کے مرنے کے بعد شادی نہ کرنا چاہے تو کیا وہ مکان اس سے چھین لیا جائے گا، یا دیور وغیرہ رشتے دار ہوں گے، یا کیا ہوگا اس کا؟ چلیں میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال تھا کہ اگر شوہر کہہ دے کہ میں یہ شادی توڑ رہا ہوں تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین اب ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لے لیتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال تھا کہ میرے چاچو نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی ہے، اب وہ انہوں نے خود باقاعدہ کہا ہے 3 مرتبہ کہ میں نے آپ کو طلاق دے دی ہے، اب وہ کہتے ہیں، انہوں نے مولویوں سے پوچھا ہے تو مولوی کہتے ہیں کہ 3 طلاق 1 طلاق ہوتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا مولوی صاحب کہ میرے پھپھا نے میری پھپھو کو واٹس ایپ پہ طلاق لکھ کر دی ہے، تو کیا یہ بھی طلاق ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب آپ کل آپ سے بات کیے تھے، جی کل آپ سے بات کی تھی طلاق کے بارے میں، تو ہم طلاق مانگ نہیں رہے تھے، میرا ارادہ نہیں تھا طلاق، ہم بولے طلاق دیجیے گا کیا؟ اچھا آپ کویسچن کر رہے تھے، لیکن بہرحال آپ نے چونکہ طلاق، اگر چلو فرض کر لیں اس کویسچن کو بنا لیتے ہیں، آپ نے کیا کہ طلاق دیں گے آپ، اور انہوں نے جواب میں کہا طلاق طلاق طلاق، تو یہ آپ کے ایک مطالبے پر ہی انہوں نے طلاق دی ہے، حکم شرع وہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آپ کے شوہر پہ رحم فرمائے۔ ایک ہی کویسچن کیا ابھی کہ لے لیتے ہیں، یہ بھائی نے فرمایا کسی نے کہ حرام ہڈی کے اوپر کوئی جادو ٹونا کروایا اور لوگوں کو پتہ چل گیا، کوئی رشتہ دار یا دوست ہے، تو اب اس سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں جو اعلانیہ طور پہ جادو ٹونا وغیرہ کر رہا ہو، جب تک یہ اس سے اعلانیہ طور پر یعنی سب کے سامنے توبہ کر کے اور اپنی حالت کو درست نہ کر لے، اس سے سوشل بیکورڈ قائم رکھنا لازم ہوگا۔ یعنی پہلے تو اعلانیہ توبہ کرے کہ میں آئندہ یہ جادو ٹونا نہیں کروں گا، اور پھر کم از کم 5-6 مہینے سال تک آپ دیکھیں اس کی حالت ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ابھی آپ کے سامنے توبہ کی، کل پھر وہ کسی جادوگر کے سامنے جا کر بیٹھا ہو۔ اتنی جلدی اعتماد نہیں کیا جاتا ایسے لوگوں پر، کیونکہ جادو ٹونا یاد رکھیں جو کروایا جاتا ہے یہ کفر ہے، کیونکہ اس میں کلمات کفر و شرک لازم ہے، اس میں گندگیوں میں جادوگر انوالو ہوتا ہے، تب کہیں جا کے گندے شیاطین اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں اور پھر خراب کام ہوتے ہیں، تو لہٰذا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو یوں نہیں کہ فوراً ہم توبہ اس کی مان لیں، ٹھیک ہے توبہ کی، اللہ تعالیٰ اگر یہ ہو سکتا ہے ابھی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش بھی دے، لیکن جو مسلمانوں پہ واجب ہے وہ یہ کہ اس میں اصلاح کے آثار دیکھیں، اور اس کے لیے تقریباً 1 سال تک انتظار کرنا چاہیے، بس رسمی طور پر ہائے ہولو کریں، اپنی خوشی غمی میں اس کو نہ بلائیں، نہ اس کے ادھر جائیں، تاکہ اس کو 1 سال میں اچھی طرح احساس ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ بالکل جب وہ دیکھیں کہ ہاں اصلاح کے آثار بالکل کامل ہو چکے ہیں اور وہ ایسے کسی غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں دوبارہ انوالو نہیں ہوا، تو پھر آپ بالکل اس کے ساتھ میل جول رکھ سکتے ہیں۔ یہ بہن نے فرمایا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شاید یوں کہنا چاہ رہی تھیں رحمان کہیں کہ رحمان کہیں۔ دیکھیں رحمان اوپر سے لے کر آئیں گے اور ہا نکال لیں گے، ہا یہ وسط حلق سے نکلتی ہے، رحمان اور رحیم یہی صحیح تلفظ ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی ایسا مجرب وظیفہ بتائیے کہ کوئی دوسرا پڑھے، وہ تو پڑھے گا ہی نہیں، کوئی دوسرا پڑھے اور وہ جوا چھوڑ دے۔ دیکھیں یہ اس طرح کے مطالبے جو ہے نا بالکل شریعت کے خلاف ہیں،
یہ شریعت کے خلاف میں کیوں کہہ رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کرام نے آ کر کہا یا رسول اللہ کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا وظیفہ دے دیں، وہ گناہ کر رہا ہے وظیفہ دے دیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ ضرور ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود صحابہ کرام کو وظائف تعلیم فرمائے کہ اگر کوئی یہ پڑھ لے گا تو سارا دن شیطان اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا، نبی کریم نے خود بیان فرمائے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ یہ رہا، تابعین تبع تابعین کا طریقہ، اولیاء اعظام کا، علماء کا طریقہ رہا کہ انہوں نے ذاتی کوششوں پر اس کی بنیاد رکھی۔ اگر ایک بے نمازی ہے تو اس کو یہ نہیں کہا تم وظیفے پڑھ لو نمازی بن جاؤ گے، انہوں نے کہا تم پڑھو، اپنے نفس کو قابو میں کرو، شیطان سے مقابلہ کرو، ورنہ آخرت کا عذاب ہوگا۔ ایسے جوؤں سے اگر وظیفوں سے جوئے چھوٹنے لگتے اور زنا چھٹ جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تلقین کی ہوتی، اور دنیا میں کوئی گناہ ہوتا مجھے بتائیں؟ وظیفے پڑھتے اور آپ نے مجرب وظیفہ ایسا جو تجربہ شدہ ہو، یہاں پڑھیں اور وہ سارے جوئے کے پیسے پھینک کر اور توبہ کر کے آ جائے، ایسا وظیفہ تو بھائی نہ ہم نے زندگی میں دیکھا، اور شریعت کی روشنی میں دیکھتا ہوں نہ ایسا ملنے کی کوئی امید ہے، اس سے وہ مکلف ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ جواری بنا کیسے ہے، کیا گھر میں دین کو داخل کیا تھا، کیا اس کی شرعی تربیت کی تھی، کیا والدین کو شرعی لحاظ سے جو تربیت شریعت تقاضا کر رہی ہے وہ کرنی آتی تھی، وہ فرض سر انجام دیا تھا، اس کی صحبتوں پہ توجہ رکھی تھی۔ ہم اپنی اولاد جب تک ہمارے ساتھ صحیح رہتی ہے نا، ماں باپ کے ساتھ، وہ کہنا مانتی رہے، تنخواہ لا کر ہاتھ میں دیتی رہے، اونچی آواز میں بات نہ کرے، ہمارا بیٹا بڑا نیک ہے، چاہے نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، دین کی الف بے نہ آتی ہو، ہمارا بیٹا بڑا اچھا ہے۔ لیکن وہی بچہ اگر ماں باپ سے بدتمیزی کرے، کوئی بدنامی کا سبب بننے لگے، تو ہم کہتے ہیں کہ تجھے نہیں پتہ کہ والدین کا کتنا حق ہوتا ہے، شریعت کے اندر قرآن و حدیث میں کتنا حق بیان کیا ہے، اور پھر ہم دینداروں کی طرف آتے ہیں اس بچے کو سنبھالیں۔ اس سے پہلے آپ سنجیدہ کیوں نہیں ہوئے تھے؟ اس سے پہلے جب آپ کے مفادات پہ ضرب نہیں لگی تھی تو آپ نے اس بچے کو گناہگار قرار کیوں نہیں دیا تھا، اور کیوں نہیں پوچھا تھا کہ مفتی صاحب ویسے تو بدتمیزی نہیں کرتا، تنخواہ ہاتھ میں لا کر دیتا ہے، جو کہتے ہیں کہنا مان لیتا ہے، لیکن نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، اور الٹی سیدھی حرکتوں میں بھی یہ لگا ہوا ہے، مطلب خراب قسم کی ایکٹیویٹیز میں، تو دعا کریں کہ ایسا ہو جائے۔ تو اس لیے برا نہ مانیں، لیکن ضروری ہے کہ کسی شخص کو اگر جوئے سے آپ دور کرنا چاہتے ہیں اسے دین کے قریب لائیں، اچھی صحبت فراہم کریں، دعا کریں آپ، اور مطلب یہ کہ کچھ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی قرآن الحمد شریف پڑھ کر ہی دم کریں جب وہ سو رہا ہو، اللہ سے امید رکھیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ایسا مجرب وظیفہ کہ وہ گناہ چھوڑ دے، یہ نہیں، عملی کوششوں پر بلیو کرنا ہوگا، اس پہ زیادہ کرنا ہوگا، یہی طریقہ نبی کریم نے تعلیم فرمایا، اور اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھنی ہوگی، کہنا ہوگا، اقرار کرنا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے کہ بچہ وہاں تک پہنچ گیا، ہمیں معاف کر دے، کیونکہ وہ تو پھنسے گا میدان معاشر میں، وہ جا کر کہے گا کہ میرے والدین کو بھی پکڑیں، میرے بڑوں کو گرفت کریں، کیونکہ انہوں نے مجھے ہلکا لے کر اور دین کے قریب نہیں جانے دیا، گھر میں دین کو داخل نہیں ہونے دیا، تو میرا یہ حال ہو گیا۔ اگر یہ گھر والے سمجھتے ہیں کہ وہ جواری ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، تو وہ جواری اپنے ساتھ کچھ اور کو بھی لے جانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ میدان محشر میں وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئی ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ آرمی سے اس کا تعلق تھا، ان کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے پیسے سے ایک مکان بنایا، بچے ہیں نہیں، اب ان کا انتقال ہوا تو جو ان کا مکان ہے، یہ جو بیوہ ہے، یہ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو کیا اس کو یہ مکان ملے گا اور یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں، بیوہ اگر مطلب اولاد نہیں ہوتی تو شوہر کے مال کا چوتھائی حصہ اس کو ملے گا، تو اس گھر کے جو قیمت لگوائیں، قیمت لگوانے کے بعد دیکھیں، فرض کر لیں کہ اگر وہ 20 لاکھ کا ہے تو 5 لاکھ اس بیوہ کے ہوں گے، چوتھا حصہ جو ہے ان کا ہوگا، اور باقی جو ہے دیگر ورثاء کا، جیسے اس کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کو ملے گا۔ اور اگر بیوہ اس مکان میں رہنا چاہتی ہے تو یہ حصہ بنوا لے ان کا کہ باقی کس کس کا کتنا ہے، اور اپنے پاس سے کیش وغیرہ کسی طرح دے کر ان سے صلح کر کے مکان اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ لیکن بیوہ ہو جانے کے بعد اسے مکان سے نکال دینا اور وراثت سے محروم کر دینا، دونوں چیزیں غلط ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں شادی توڑ رہا ہوں، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، یہ الفاظ جو ہیں کنایہ کے ہیں، یعنی یہ صریح الفاظ نہیں ہیں، تو اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی۔ اگر شوہر قسم کھا کر کہہ دیتا ہے کہ میری طلاق دینے کی نیت نہیں تھی تو پھر تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر اقرار کرتا ہے کہ اس سے طلاق کا ہی ارادہ تھا، یا آپ نے کہا قسم کھاؤ کہ طلاق کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے میں نہیں کھاتا ہوں، دونوں صورتوں میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے ان کی چاچی کو طلاق دے دی،
اور 3 مرتبہ طلاق دی باقاعدہ صریح الفاظ کے ساتھ کہ میں طلاق دیتا ہوں۔ اب کسی مولوی صاحب سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 چیزیں ہوئیں، کبھی تو نبی کریم نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا اور کبھی 3 کو 3 ہی قرار دیا۔ وجہ کیا تھی؟ جب 3 کو 1 قرار دیا، اس کی لاجک اس کے پیچھے یہ تھی کہ عرب لوگوں کی اس زمانے میں عادت تھی کہ وہ اپنی بات کو بار بار دہراتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار پانی پلا دو، پانی پانی، تو یہاں 3 پانی مقصود نہیں، ایک ہی پانی مقصود ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا کوئی مسئلہ پہنچا کہ آپ نے گمان فرمایا کہ طلاق ایک ہی دی ہے، 2 مرتبہ صرف اس کو دہرایا ہے، جس کو تاکید کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، کہ 2 مرتبہ تاکید، 1 مرتبہ طلاق، تو آپ نے 1 قرار دے دی۔ اور جہاں یہ ثابت ہوا کہ 3 ہی دینا مقصود تھا تو آپ نے 3 طلاقیں نافذ کی۔ جیسے ایک شخص نے 1000 طلاقیں دی، فرمایا 3 نافذ ہو گئی، باقی سب لغو چلی گئیں۔ دیکھیں 3 ایک ساتھ نافذ کروائیں سرکار نے۔ یہی پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ماحول بدلا اور لوگوں نے تاکید چھوڑ دی، اور آپ نے دیکھا کہ اطراف میں اب 3 کے ارادے سے ہی 3 طلاقیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، کیونکہ اب بالکل اسلوب کلام بدل گیا ہے، اور دیگر جو صحابہ تھے سب نے اس پر اتفاق کیا، لہٰذا اب یہ سلسلہ چلا۔ پھر جو ہمارے چاروں ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، جس پر پوری امت مسلمہ ان کے فقہ پر اعتماد کرتی ہے، چاروں متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، لہٰذا ایک کہنا بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی ایک کا فتویٰ دیتا ہے وہ ان کے نزدیک ٹھیک ہوگا، لیکن جمہور مسلمانوں کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، لہٰذا آپ کی چچی جو ہیں وہ چچا پر حرام ہو گئی ہیں، اور حلالہ کے بغیر دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اگر وہ 3 کو ایک تصور کر کے ان کو لے آئے گھر کے اندر تو معاذ اللہ پھر گناہ ہوتا رہے گا، اور آپ سب بھی اس کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پھپھا نے پھپھی کو واٹس ایپ پہ طلاق دی، ہو گئی؟ جو بالکل ہو جاتی ہے۔ ویسے تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو طلاق کا مروجہ طریقہ ہو، لکھ کر جب طلاق دیں تو اس مروجہ طریقے کو اختیار کریں، لیکن چونکہ آج کل کے دور میں ای میل کے تھرو بزنس ہو رہا ہے، ای میل پر طلاقیں ہو رہی ہیں، واٹس ایپ پر ہو رہی ہیں، کالز پر ہو رہی ہیں، یعنی طریقے بدل گئے ہیں، تو لہٰذا ہمارے نزدیک ہم اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ واٹس ایپ پر اگر طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی، بشرطے کہ میسج، یہ واٹس ایپ میسج آیا ہے شوہر اقرار کر رہا ہو کہ میں نے بھیجا ہے۔ اگر شوہر انکار کر دے، مثال کے طور پہ کبھی شرارت بھی ہوتی ہے، دوستوں کا موبائل ہے، انہوں نے بیوی کو میسج کر دیا شرارت میں، اب وہ اس تک پہنچا تو لازم بات ہے شوہر نے تو نہیں دی، تو اس لیے یہ کنفرم ضرور کر لیا جائے، حلفیہ بیان لیا جائے کہ یہ میسج میں نے نہیں کیا۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں کیا پھر تو نہیں ہوگی، لیکن اگر اقرار کرتا ہے کہ میں نے کیا ہے تو بالکل طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک آفر کویسچن ہمارے پاس یہ بھی آیا تھا کہ یہ آج کل جو کہ الیکٹرک کا فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر تھوڑا بل کے اندر اضافی یہ لگا کر بھیج رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دکان اسی ماہ رینٹ پر لی، اب جو بجلی کا بل آیا اس میں پچھلے ماہ کا فیول ایڈجسٹمنٹ کے چارجز بھی اس میں لگ کے آ گئے، تو یہ موجودہ کرایہ دار اس کو بھرے گا یا پچھلے کرایہ دار کو دینا واجب ہے؟ دیکھیں اگر یہ پہلے کا ہے تو لازم بات ہے کہ یا تو مالک دکان اس کا ذمہ دار ہوگا یا پچھلا والا کرایہ دار، کیونکہ آپ نے یہ بجلی استعمال نہیں کی کہ اس کے اوپر ہی فیول ایڈجسٹمنٹ کے چارجز لگ کر آنے تھے، تو لہٰذا یہ موجودہ کرایہ دار نہیں اس کو پے کرے گا، سابقہ کرایہ دار کرے گا، وہ تو اب چلے گیا، تو یہ دکان کے مالک کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر دکان کا مالک زبردستی کرتے ہوئے نئے کرایہ دار سے اس کو لے بھی لیتا ہے تو گنہگار ہوگا، بروز قیامت اس کو واپس کرنے پڑیں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے یہ میسج کیا تھا، سوال پوچھا تھا، آفر ہے کہ میرے شوہر جو ہیں وہ حرام و حلال پر بلیو نہیں رکھتے، تو وہ حرام گوشت خرید کر لے آتے ہیں گھر کے اندر اور کہتے ہیں اسی کو پکاؤ، تو بیوی کیا کرے؟ لیکن سب سے پہلے تو میری سسٹر آپ یاد رکھیں، اگر آپ کے شوہر برملا یہ کہتے ہیں کہ میں حرام و حلال کسی کو نہیں مانتا، تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، وہ حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن نے حلال کو حلال فرمایا، حرام کو حرام فرمایا۔ باہر کے ملک میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے تو آپ قرآن اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف بولیں، اور اگر وہاں پہ فوری طور پہ گرفت نہ ہو تو آخرت بھی آپ کی محفوظ رہے گی۔ ایسا نہیں ہے، آخرت میں شدید گرفت ہے۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ میں رہوں یا نہ رہوں۔ فوری طور پہ اپنے قریبی کسی اچھے مستند اہل سنت کے ادارے سے اس پہ فتویٰ لے کر اور پھر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ یہی کہیں گے کہ یہ رشتہ قائم نہیں رہے گا آپ کا، کیونکہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا
جو یہ کہے کہ میں حرام حلال کسی کو نہیں مانتا، یہ کفر ہے۔ آپ کو فوراً ان سے علیحدہ ہو کے ان کو احساس دلانا چاہیے، دوبارہ وہ کلمہ پڑھیں اور فرض کر لیں کہ اگر مجھے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی، لکھا تو آپ نے یہی تھا، وہ حرام کو حرام مانتے ہیں، حلال کو حلال مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بھئی میں لے آیا ہوں تم پکا لو بس، تو ایسی صورت میں کافر تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ وہ حرام گوشت ہرگز نہ پکائیں، کیونکہ مسلمان کے لیے حلال ہی کھانا واجب ہے، حرام نہیں۔ آپ بالکل اس میں کہنا نہیں مانیں گے۔ ایک بچی، یہ بہن کہتی ہیں کہ میرے 3 بچے ہیں، 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، تو جب میں ان کی نیپیز وغیرہ چینج کرتی ہوں تو پانی یوز نہیں کرتی بلکہ وائپس استعمال کر لیتی ہوں، وہ گیلا سا لیکوڈ کا ایک کپڑا ہوتا ہے، تو یہ جائز ہے یا مجھے پانی ہی استعمال کرنا ہوگا؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ اتنے چھوٹے بچوں کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ گیلے کپڑے سے اس کو پونچھ دیں، نجاست کے کچھ آثار وغیرہ نہ رہیں، بس وہ صاف ستھرا کر لیں بچے کو، کافی ہے۔ ہاں گرمی کے دن ہوں اور بالکل بچے پہ کوئی مضر اثرات نہیں ہوں گے، یہ سردی کے اعتبار سے خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں، تو پھر تو آپ اس کو دھو لیں، زیادہ اچھا ہے اگر زیادہ جگہ خراب ہو گئی ہے، ورنہ اس سے بھی کام چل جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بچے کو پاک رکھنا یا باقاعدہ شرعی طریقے سے پاک کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، بس گندگی جسم میں نہ رہے، ورنہ وہ بیماری یا انفیکشن کا سبب بن سکتی ہے، اچھی طرح صاف کر دیں، یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ نائٹ جاب کرتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، اور جب وہ جاگتے ہیں تو پھر جلدی ان کو جانا ہوتا ہے کام پر، تو وہ فوراً کہتے ہیں جلدی جلدی کھانا وغیرہ لاؤ۔ یہاں یہ 3 بچے، 1 سال، 2 سال، 3 سال کا، تو کہتی ہیں میں بہت ہی ٹائرڈ ہو جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں اور بڑی مسلسل مجھے توجہ کرنی ہوتی ہے، تو میں نماز تو پڑھتی ہوں لیکن کیا میں صرف فرض پڑھ سکتی ہوں، سنت موقدہ، غیر موقدہ اور نوافل چھوڑ دوں تو یہ چلے گا؟ کبھی کبھار کہتی ہیں کہ مجھے ٹائم مل جاتا ہے تو نوافل سنن پڑھ لیتی ہوں ورنہ چھوڑ دیتی ہوں۔ دیکھیں بہن، واقعی بچوں کو سنبھالنا، چونکہ میرے خود اپنے بچے رہے، جو ہمارے بہن بھائی ہمیں سن رہے ہیں، چھوٹے بچوں کا پالنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بچوں کے اندر ایک کنیکشن ہوتا ہے، ایک روئے گا دوسرا بھی روئے گا، پھر تیسرا روئے گا، پھر ان کو سنبھالنا، اور ایک ہی ماں کا 3 بچوں کو سنبھالنا، گھر کا کام کرنا واقعی ایک آزمائش کا کام ہے۔ لیکن بہرحال اب آپ یہی دیکھیں کہ آپ فرائض پورے کریں، اور وطر واجب ہیں وہ لازم پڑھیے گا، اس کے بعد حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ سنن مؤکدہ ادا کر لیں، اور غیر مؤکدہ جیسے عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4 اور تمام نوافل ان کو چھوڑ دیں، سنت موقدہ حتی الامکان ادا کریں۔ لیکن کبھی اگر آپ یہ دیکھتی ہیں تو کہ وقت بہت ہی تنگ ہو گیا ہے، شوہر کے لیے کھانا بنانا ہے، بچوں بھی رو رہے ہیں، ان کو دودھ وغیرہ دینا ہے، تو آپ سنت موقدہ بھی چھوڑ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے گا، اور جب آپ کے پاس وسیع ٹائم ہو تو پھر سنت موقدہ ادا کریں۔ اس طرح آپ سنت موقدہ کے ترک کی عادی نہیں کہلائیں گی، بلکہ خاص مجبوری کے تحت فقط چھوڑنے والی کہلائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے، ہم نے پڑوسیوں سے قبلے کی سمت معلوم کی، انہوں نے ایک بتا دی، اور ہم اسی سمت کی طرف پڑھنا شروع ہو گئے، 14 سال تک پڑھتے رہے۔ پھر ہم نے انٹرنیٹ ایپس وغیرہ کے ذریعے جب ڈائریکشن معلوم کی تو پتہ چلا کہ 90 ڈگری سے بھی ہٹے ہوئے ہیں ہم لوگ، مثلا جیسے یہ سامنے ہم نماز پڑھتے رہے، وہ یہاں تھا، بالکل جسٹ اپوزٹ۔ تو اب یہ 14 سال کی جو نمازیں ہیں ان کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جب آپ سٹی میں ہوتے ہیں، شہروں کے اندر ہوتے ہیں، تو پھر قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہوتی ہے مساجد، کہ آپ کے اطراف میں کوئی نہ کوئی مسجد تو ہوگی، اس کی محراب سے آپ تعین کرتے۔ دوسری چیز ہوتی ہے پھر لوگوں سے معلوم کرنا جو اہل علم ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے پھر آج کل ڈیوائسز وغیرہ ایسی آ گئی ہیں کہ یہ کوئی ایسا غاروں کا دور تو نہیں ہے، جیسے اب بھی تو آپ نے ایک ڈیوائس یوز کر کے آپ نے محسوس کیا اور معلوم کیا۔ تو سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہوگا، بہرحال آپ مزید کنفرم کر لیں، کوئی قریبی مسجد دیکھیں، ان سے کنفرم کریں کہ دیکھیں یہ جو نئی قبلہ ڈائریکشن مجھے سمجھ میں آئی یہ صحیح ہے یہ پہلے والی، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گی۔ اور فرض کر لیں اگر معلوم ہو کہ آپ غلط سمت میں 14 سال سے نماز پڑھتے رہے ہیں تو آپ کی ایک بھی نماز نہیں ہوئی، آپ گناہ گار ہوں گے، اس کی قضا آپ کو کرنی ہوگی۔ ہاں اگر آپ کہیں جنگل کے اندر ہوتے، کسی سٹاپ پہ، یعنی جیسے ریلوے اسٹیشن وغیرہ سنسان پر اترتے، وہاں کوئی نشان نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہ تھا، اور پھر آپ نے غلط سمت میں نماز پڑھ لی، تحری کر کے دل سے پوچھ کر کہ یہاں قبلہ ہوگا، چل جائے گا۔ وہاں پر اگر کسی آدمی نے آپ کو بتایا کہ بھئی اس طرف قبلہ ہے، آپ نے اسی طرف نماز پڑھ لی، چل جائے گا۔ لیکن یہ سٹی ہے، آپ شہر کے اندر رہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے پاس تمام تر سہولیات ہیں، یہاں پر گنجائش نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی غفلت تھی، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا مکان پاکستان میں تھا، یہ والد کا ایک پلاٹ تھا، تو میں نے 4 سال سعودیہ میں خوب محنت کر کے اس پہ ایک مکان بنوایا، کیا اب اس میں جیسے والد کا انتقال ہوتا ہے تو میری 4 بہنوں کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
دیکھیں جو پلاٹ تھا اس میں تو یقیناً بہنیں شریک تھیں. آپ نے گویا کہ اب اس میں اگر آپ ایک بھائی اور 4 بہنیں ہیں تو اس کے 6 حصے ہوں گے, 2 حصے آپ کے, ایک حصہ بہنوں کا. اس کا مطلب 4 حصے ان کے اور 2 حصے آپ کے. اب آپ غور کریں تو آپ نے بہنوں کے پلاٹ پہ مکان بنایا ہے, زیادہ حصہ تو ان کا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے مکان بنا لیا تو ان کا پلاٹ بھی آپ کا ہو گیا, کہ حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ان کا حصہ ہوگا. اور بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ صلح کر لیں. صلح کا مطلب کیا ہے کہ آپ ٹوٹل پراپرٹی کی ریٹ لگوائیں, پلاٹ پلس جو مکان بنوایا اس سمیت, اور جو آ جائے اس میں پہلے پلاٹ کے حساب سے بہنوں کا حصہ نکال دیں, 4 حصے. اس کے بعد جو عمارت کی وجہ سے قیمت بڑھی ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں کہ دیکھو اگر یہ صرف پلاٹ ہوتا تو تمہارا اتنا حصہ بن رہا تھا, لیکن عمارت کی وجہ سے قیمت اتنی بڑھی تو اب یہ چونکہ میں نے بنوایا تھا اس سے تمہیں بینیفٹ ہو رہا ہے, اتنا مجھے دے دو, اتنا تم لے لو, یہ آپ کر کے کر لیں. لیکن اگر بہنیں راضی نہیں ہوتیں تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کو ان کو مکمل قیمت کے مطابق دینا چاہیے, یا پھر کہا جائے گا کہ اپنا ملبہ اٹھا کر آپ لے جائیں. یہ ذہن میں رکھیں, یہ کرنا زبردستی کہ نہیں چونکہ میں نے مکان بنایا میں زیادہ حصہ لوں گا, ان کی رضامندی کے بغیر یہ نہیں چلے گا, ان کو راضی کرنا ہی ہوگا. میرا یہ جواب 2-3 دفعہ یوٹیوب پہ سنیں, انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھ میں آئے گا. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارے یہاں ایک امام صاحب ہیں, وہ فاسقوں کو سلام کرتے ہیں, یعنی گناہ گاروں کو, بے عملوں کو. ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ بالکل پڑھیں گے آپ. اگر وہ فاسقوں کو سلام کرتے ہیں تو یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ خود بھی فاسق ہیں؟ بلکہ ہو سکتا ہے وہ گناہ گار لڑکے کھڑے ہوں ان کو سلام کریں تاکہ ان کو شرم آئے, ان کو حیا آئے. بعض اوقات لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں, ایک داڑھی والے امام صاحب ہمیں سلام کر رہے ہیں, تو بچے قریب آتے ہیں ان کو نمازی بنایا جاتا ہے, یہ کون سی بری بات ہے؟ اچھا آپ کے خاندان میں سارے داڑھی والے پیر حضرات اور سب کے سب جو ہیں وہ علماء ہیں؟ آپ کے چچا, تایا, پھپھا, خود والد, بھائی بہن بعض اوقات وہ فاسق ہوتے ہیں, ہم سلام کر رہے ہوتے نہیں کر رہے ہوتے, تو ہم ان کو سلام کریں تو کوئی مسئلہ نہیں, امام صاحب فاسقوں کو سلام کریں تو غلط, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر امام کی ایکٹیویٹیز ایسی ہے کہ فاسقوں کے ساتھ بیٹھ کے سگریٹیں پی رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, ٹھٹے اڑا رہے ہیں, یہ چیز غلط ہے کہ امام صاحب کے لیے انہیں سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کمیٹی کو چاہیے, نمازیوں کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں کہ آپ کا یہ طرز عمل جو فساق کی مثل ہو چکا ہے آپ کے منصب امامت کے لائق نہیں ہے, آپ کو یہ زیبا نہیں دیتا. ان کو روکے, نہ روکے تو پھر ان سے معذرت بھی کی جا سکتی ہے, لیکن صرف سلام کرنا یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر امام صاحب کے ساتھ آپ بدگمان ہوں. ایک بھائی نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو حالت نزاع میں 1 منٹ پہلے طلاق دینا چاہتا ہوں تاکہ اسے اس کی مسلسل بدزبانی اور بد اخلاقی کا احساس دے سکوں, اس کا شرعی طریقہ بتا دیں. بھائی جان پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کیا پتہ کہ جب آپ فوت ہوں گے تو حالت نزاع میں آپ زبان بھی چلا سکیں گے نہیں چلا سکیں گے؟ اگر آپ کی زوجہ بد زبان ہے, بد اخلاق ہے, اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے طلاق دے کہ میں اس کو دائمی تکلیف پہنچا کر جاؤں؟ یہ آپ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مسلسل تکلیف کے جواب میں واقعی اس کو شرمندگی اور تکلیف ہو, آپ اسے معاف کر دیں. پھر آپ دیکھیں میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا, اس کے نام عمل سے نیکیاں آپ کو دلوائی جائیں گی, وہ نادم ہوگی, شرمندہ ہوگی, انتہائی تکلیف میں مبتلا ہوگی. یہ انتقام بہترین ہے کہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں, ایسا آپ ہرگز نہ کریں, ہمارا مشورہ ہے. اور یہ یاد رکھیں اگر آپ حالت نزاع میں اس کو طلاق دیں گے وہ وارثہ تب بھی بنے گی, آپ کی پراپرٹی اس کو ملے گی, کیونکہ اس حالت میں طلاق دینے سے بیوی وراثت سے محروم نہیں ہوتی. وہ آپ تڑپتے رہیں گے قبر کے اندر, وہ آپ کے مکان آدھا لے جائے گی تو آپ میرے باپ رے میں تو 4 آدھا تکلیف ہو اور مصیبت پیدا ہو گئی. تو اس لیے ایسا آپ نہ کریں. ایک آخری سوال بس کہ عذاب قبر کا انکار کرنے والا کیا کافر ہوتا ہے؟ جی کافر نہیں ہوتا, ہم اسے گمراہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ عذاب قبر کا ثبوت احادیث سے ہے, اور ایک دو پرٹیکولر حدیثوں کا انکار کرنا کفر نہیں ہوتا, گمراہی ضرور ہے. اب اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی دین پر استقامت عطا فرمائے, اپنے دروازے دین کے لیے کھول دیں, دین کی تعلیمات کو اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.